آپ کے خطبات اگر آپ پڑھیں جو آپ نے کربلا میں مکہ سے نکلتے وقت اور رستے میں کئی مقامات پر آپ نے ارشاد فرمائے، اور اپنی جو یزید کے خلاف جو خروج ہے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لا یعنی کام تھا، عبث کام تھا۔ آج ہم اس کو حق و باطل کی جنگ کہتے ہیں تو یہ حق و باطل کی جنگ ہے، کچھ نہ عاقبت اندیش یہ دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دو شہزادوں کی نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، حق و باطل کا یہ معرکہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ حقیقت ہے۔ ہر کربلا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب 10 محرم آتی ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد کہا جا رہا ہے جب کوئی امام عالی مقام کا کردار ادا کرے، آپ جیسا کردار ادا کرے اسلام کے احیاء کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اتنی جانیں اللہ کریم کے دین کے لیے قربان کر دے تو اس کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، زندہ ہوگا اسلام۔ یہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب 10 محرم آ جاتی ہے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب لے کر کے اس پر عجیب و غریب قسم کے تبصرے کیے ہیں۔ ہر کربلا بپا اگر ہو، امام عالی مقام جیسا کوئی کردار ان کی اتباع میں ادا کرنے کی کوشش کرے تو جب کبھی قیامت تک ایسے کردار سامنے آئیں گے یقیناً اسلام زندہ ہوگا۔ یہ اسلام کی احیاء کی جنگ ہے۔ امام علی مقام نے کیا ایک مقام پر خوب فرمایا، آپ نے فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان۔ حضور نے کہا جو بندہ کسی سلطان جائر کو دیکھے، ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرمتوں کو حلال کر رہا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر رہا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے معاملات کر رہا ہے، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز اگر وہاں پر نہیں ہے، جو بندہ ایسے حالات کو دیکھے، فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اور کوئی اس پر قولاً فعلاً کوئی کردار ادا نہ کرے، یعنی آواز بھی نہ اٹھائے، میدان میں اترنا یہ تو دور کی بات ہے، اس کو برا بھی نہ سمجھے، بلکہ حدیث پاک میں واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی شخص منکر برائی دیکھے، اور اس کو ہاتھ کے ساتھ نہ بدلے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ آواز تو اٹھائے، ہاتھ کے ساتھ بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آواز تو اٹھائے، اور اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، دل کے اندر تو برا جانے کہ یہ ہو برا رہا ہے، یہ ہو برا رہا ہے۔ اگر دل میں برا جان لے گا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے گی۔ ہے اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، دل میں برا جاننا، امام بھی اگر مدینہ میں بیٹھ جاتے اور نہ نکلتے ان حالات میں جن کا آپ خود تذکرہ کر رہے ہیں،
تو کیا یہ امام کی شیان شان مقام ہوتا؟ جن کو حضور نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا سردار ایمان کے اس درجہ پر ہوں گے جو سب سے کمزور درجہ ہے؟ یقیناً سردار اس درجہ پر نہیں ہوں گے جو سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو کہا امام علی مقام نے فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اگر کوئی بندہ قولا فعلا بھی کچھ نہ کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، آپ نے فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ جہاں وہ ظالم بادشاہ جا رہا ہے، سلطان جائر جہاں پر جہنم کے جس طبقے میں جا رہا ہے، وہاں پر ہی پیچھے خاموش رہنے کو پہنچا دے۔ یہ آپ نے کلمات احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان فرمائی۔ پھر فرمایا الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، خبردار سن لو، یہ جو لوگ ہیں امراء جو ہیں، قد لزموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی طاعت کو لازم پکڑ لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی طاعت چھوڑ دی ہے۔ ہم جتنے بھی یزید کے حوالے سے اس کی سیاہ کارناموں میں چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے حرم مدینہ کی توہین کی، اس نے حرم مکہ کی توہین کی، اس نے حرم مدینہ میں جو عورتیں تھیں، عورتوں کے لیے وہ جو کردار ادا کیا، زبان پر ہی بندہ ان کو لا نہیں سکتا، اپنی فوج کے لیے اتنے دنوں کے لیے ان کو حلال کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے سیاہ کارنامے بعد کے ہیں۔ کوئی اگر پوچھے کہ بھئی امام نے کیوں اقدام کیا، تو ہم وہ خباستیں تو نہیں بیان کر سکتے یزید کی نا جو بعد میں ہیں۔ ہم مکہ شریف کی حرمتوں کو، مدینہ شریف کی حرمتوں کو، ان کو تو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ کربلا سے پہلے کیا اس کے اندر تھا؟ امام کی شہادت یقیناً یہ سیاہ جرم بھی اسی کا ہی کارنامہ ہے، کسی اور نے نہیں۔ کوئی اگر اس کو بچانے کی کوشش کرے کہ یہ صرف عبداللہ ابن زیاد اور وغیرہ لوگ جو وہاں پر تھے صرف انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، نہ، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ بھی اسی کے حکم سے ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ امام نکلے؟ امام نے اپنے لفظوں میں بتایا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود۔ آپ نے کہا یہ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے، شیطان کی اتباع اختیار کر لی ہے۔ وعطلوا الحدود، حدود اللہ معطل ہو گئی ہیں، حدود اللہ معطل ہو گئی ہیں۔ اور حدود اللہ کا معطل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں حدود اللہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کشتی ہو جس کے اندر 2 منزلیں ہوں، 2 منزلیں ہوں کشتی میں، نیچے والوں پانی کی ضرورت ہوگی تو نیچے والے پانی لینے کے لیے تختہ نیچے سے نہیں اکھاڑیں گے، اوپر والوں سے کہیں گے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور اوپر والے ان کی رہنمائی کریں گے اور پانی دیں گے۔ اور اگر وہ نیچے منزل والے وہیں سے تختہ اکھاڑنے کی کوشش کریں گے اور اوپر والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پانی لینے کے لیے یہ حرکت کرنے لگے ہیں، تو اوپر والوں پر لازم ہے، اوپر والی منزل والوں پر لازم ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں۔ اور اگر نہیں پکڑیں گے ان کا ہاتھ تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نچلے ہلاک ہوں گے، بلکہ وہ ساری کشتی ڈوبے گی۔ تو یہ اللہ کی حدود کی یہ مثال ہے کہ جب کبھی حدود اللہ معطل ہو رہی ہوں
تو ظالم بادشاہ کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اور اگر پکڑ لو گے تو بچ جاؤ گے۔ غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کربلا میں یزید کے خلاف امام نہ نکلتے تو قریب تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی۔ امام نے تو ہاتھ پکڑا ہے یزید کا، اپنا کردار ادا کیا ہے، حدود اللہ معطل ہو رہی تھی، اور وہ جس شان سے کردار ادا کیا ہے صبح قیامت تک اس شان سے اور کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، اتنا خوبصورت کردار۔ اور لوگ اس کردار کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اور امام کا یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ حدود اللہ معطل ہو جائیں تو پھر کیا کردار ادا کرے گا ایک مسلمان، اور ایک مسلمان کا کردار کیا ہے تو پھر جو مسلمانوں کا سردار ہے اس کا کردار کیا ہوگا۔ آپ نے تو وہ کردار ادا کیا ہے۔